اسے ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں. جو ایک بات کبھی انکار کر دے وہ سرحد سے باہر چلا جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. ہندوؤں کی ایسی کوئی تعریف نہیں. لہٰذا ہندوؤں کے اندر ان کا مذہب, ان کی تہذیب, ثقافت آپس میں مکس ہوئی ہے. ان کی ثقافت, ان کا مذہب, ان کی ثقافت, وہ مکسچر ہے. اور جہاں تک بات ہے مغرب کی, مغرب نے پاپائیت کے ساتھ جنگ لڑی, اسے شکست دی, نام نہاد عیسائیت کو شکست دی. جہاں کے بڑے بڑے پادری سائنس کے مخالف تھے, انہوں نے وہاں ایک نیا انقلاب آیا. اب وہاں مذہب کو ثانوی حیثیت حاصل ہے. بس ویٹیکن کے اندر وہ ایک پوپ بند ہے, اس کا وہاں سکہ چلتا ہے, اور باہر اس کی کوئی یعنی عبادت جو ہے وہ چرچوں تک محدود ہے. باہر کیا کہتے ہیں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں. وہاں مذہب کو ثانوی حیثیت حاصل ہے. وہاں کلچر ہی خدا ہے. ایک بندہ ایک کام کرتا ہے, اکورڈ معلوم ہوتا ہے, وہی کام اگر 51% لوگ کر لیتے ہیں وہ اکثریت کہلاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ پھر پارلیمنٹ کے اندر آ کے قانون بن جاتا ہے. شراب اسی طرح قانون بنی, ہم جنس پرستی اسی طرح قانون بنی, زنا اسی طرح قانون بنا. سمجھائی بات کی. وہاں یہ جہاں تک اسلام کی بات ہے, اسلام پکے سچے مذہب کے اصول رکھتا ہے اور وہ تہذیب کو اسی پیمانے پر تولتا ہے. اگر کوئی تہذیب مذہب سے ٹکراتی ہے, اسلام اس کو پھینک دیتا ہے. جو ٹکراتی نہیں, اسلام اس کو اپنا سمجھ کے قبول کر لیتا ہے. یہ تو پہلے سے ہی میرا اپنا ہے. یہ ہے مذہب اور تہذیب میں فرق. اس لیے آپ کبھی بھی نہ کہیں کہ مذہب اور تہذیب میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. مذہب اور تہذیب میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اسلام پھر اس میں سے کیا کہتے ہیں کانٹ چھانٹ سے کام لیتا ہے. جہاں تک کانٹ چھانٹ کی بات آ گئی, وہاں بھی ایک بات یاد رکھیں. اب بات آتی رواج اور تہوار کی. رواج اور تہوار کیا ہے؟ تہوار خود رواج کا بہت بڑا حصہ ہے. لیکن اگر تہوار کو نکال کے رواج کی بات کی جائے یا ڈال کے بات کی جائے تو آپ سمجھیں رواج 3 قسم کے ہوتے ہیں. رواج بہت اچھے ہوتے ہیں, اسلام کے اصول سے نہیں ٹکراتے, اسلام اسے قبول کر لیتا ہے. رواج اچھے برے ہوتے ہیں, مکس ہوتے ہیں, اسلام اس کی برائی کو دور کر کے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. رواج میرے برے ہوتے ہیں, اسلام اسے پھینک دیتا ہے. جیسے لاش کو آگ لگانا یہاں کا رواج تھا, اسلام نے اسے ختم کر دیا. اسلام کی وجہ سے کوئی آگ نہیں لگا رہا. عربوں کے ساتھ بھی اسلام نے یہی سلوک کیا, ان کے اچھے رواج کو قبول کر لیا. ان کے اچھے بروں کے اندر جو اصلاح کے قابل تھے اسے اصلاح کر کے قبول کیا. جو ناقابل اصلاح تھے جیسے بچیوں کو زندہ درگور کرنا, اسلام نے اسے بالکل پھینک دیا. یہ ہے رواج کے بارے میں اسلام کا سلوک. اب آتے تہوار کے بارے میں. تہوار اگرچہ رواج کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے تہوار ترجمان ہوا کرتے ہیں نظریات اور اقدار اور ویلیوز کے. اس لیے تہوار میں اسلام سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تہوار کے پیچھے کوئی مذہبی عنصر ہو یا نہ ہو, اسلام اس تہوار میں شرکت کی اجازت دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ تہوار اپنی ذات میں اس مذہب کا ترجمان ہوا کرتا ہے اور اس مذہب کا مبلغ اور داعی بن کے سامنے آتا ہے. اور اسلام اپنے کسی پیروکار کو اس تہوار کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں جو مناتے ہیں وہ اپنی چادر چار دیواری میں منائے, اسلام انہیں تنگ بھی نہیں کرتا. یہ ہے تہوار کے متعلق. یہی وجہ ہے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں جاہلیت کے 2 عیدیں منائی جاتی تھیں, 2 تہوار تھے. ان تہواروں کے پیچھے کوئی مذہبی عنصر بھی نہیں تھا, کوئی مشرکانہ عنصر نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے تمہیں 2 عیدیں دے دی ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ. اس کے بعد کسی کو وہاں اجازت نہیں ملی کہ ان کے تہواروں میں جائے. اور اللہ کے نبی کے منع کرنے کے بعد کسی صحابی کا ان تہواروں میں جانا ثابت نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں. اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بوانہ مقام پہ اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے, کیا میں اپنی نظر پوری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 سوال کیے. کیا وہاں کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی زمانہ جاہلیت میں؟ آپ اندازہ کر لیں. ہوتی تھی, یہ نہیں کہ ہوتی ہے, ہوتی تھی. کہا نہیں یا رسول اللہ. کیا کہا حل فیہا عید من اعیادکم, کیا اس مقام پہ زمانہ جاہلیت میں کوئی اپنا تہوار تو نہیں مناتا تھا؟ ہے کہ نہیں تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا اب آپ جا کر اپنی نظر پوری کر لو. تہوار تو تہوار, جہاں تہوار منایا جاتا ہے اسلام اس کے بارے میں اتنا حساس, اتنا سینسٹیو اور اتنا کانشیس ہے, تو کہاں وہ ایک تہوار منانے کی اجازت دے سکتا؟ لیکن جو تہوار مناتے ہیں وہ چادر چار دیواری کے اندر ہے. بس یہ ہے رواج اور تہوار. آخری بات آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے, اعتراض کرتے ہیں جی ایران میں نوروز منایا جاتا ہے, تو بھائی منانے والے مناتے ہیں, کسی صحابی اور تابعی کا منانا ثابت نہیں ہے. اگلا اعتراض کرتے ہیں جی یہ پتنگ سازی کے ساتھ تو لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, تو آپ کی بازار گن میں بھی ہزاروں عورتوں کا روزگار وابستہ ہے, آپ اجازت دیں گے؟
تیسرا یہ ہے، کہتے ہیں جی اصلاح کر کے قبول کر لیں، ساری تشریح بتاتی ہے اصلاح کر کے بھی اسلام بسن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھی بات ہے مذہب اور تہذیب کا ٹکراؤ کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ ہندو ہیں تو آپ ضرور یہ کہیں مذہب اور تہذیب کا ٹکراؤ کہاں سے آ گیا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر مذہب اور تہذیب کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایون عیسائیت میں ویلنٹائن ڈے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، چونکہ وہاں مذہب ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے، لہذا وہ لوگ مناتے ہیں۔ نہیں بات کی۔ اور اگلی بات، اسلام تو اتنا وسیع الظرف ہے، ہر کلچر کو سمو لیتا ہے۔ ہر کلچر سے مراد کیا ہے؟ اگر صرف عرب کا کلچر ہے تو اس کا مطلب اسلام تو صرف عربوں کا ہوا۔ اگر انٹرنیشنل کلچر ہے، جہاں مرضی چلے جائیں اسلام اس مذہب کو قبول، اس کلچر کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر اسلام تو نہ ہوا، جیسا دیش ویسا بیس ہو گیا۔ اسلام کی اپنی شناخت تو ختم ہو کے رہ گئی۔ آخری دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حضرات محترم۔ بات یہ ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک جوہر ہوتا ہے، اپنا ایک نشان ہوتا ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اسلام کا جوہر اس کے حلال اور حرام میں تمیز ہے، اور تمیز کرنے کے بعد حلال کے راستوں پہ چلنا ہے، اور حرام سے صرف بچنا نہیں ہے۔ حرام کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں، بھلے وہ خوشنما لگیں، مضر نہ ہو، لیکن بالآخر وہاں جا کے اینڈ وہی ہوتے ہیں۔ اسلام آپ کو وہاں پکڑ کے روک لیتا ہے۔ جیسے سود ہے، خود قرآن اعلان کرتا ہے سود میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے، لیکن نقصان فائدوں سے زیادہ ہے، لہذا پورے سود کے نظام کو اسلام نے جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ حالانکہ خود اسلام اعتراف کرتا ہے سود میں فائدے بھی ہیں۔ بھائی اگر ایک کو نقصان ہوتا ہے تو دوسرے کو فائدہ تو ہوتا ہے نا، لیکن اسلام نے اس چھوٹے سے فائدے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ آخری بات یہی کہتا ہوں حضرات محترم، ان تہواروں سے معاشی نقصان کتنا ہوتا ہے، مالی نقصان کتنا ہوتا ہے، اور پھر ریاست کا وابڈے کا نقصان کتنا ہوتا ہے، معاشرتی نقصان کتنا ہوتا ہے۔ او آئی بو کٹا، پتہ نہیں کیا کچھ مریض گھر پہ ہیں اور ساری رات پٹاخے دھماکے اور پتہ نہیں کیا کچھ، معاشرتی نقصان کتنا ہوتا ہے۔ اس سے آگے دیکھ لیں اخلاقی نقصان کتنا ہوتا ہے۔ جو لڑکی سال بھر گھر سے نہیں نکلتی لیکن وہ بالکل عوریاں ہو کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نہ صرف اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اسلام پہ غیرت اور حمیت نصیب فرمائے، اور اسی اسلام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔